روک دے رہے ہیں اور پاکستان میں سماجی تحفظ کے اداروں، بجٹس اور پروگرامز پر یہ جو اثر و رسوخ کی جو سیاست تھی اس کو ہم نے ختم کیا ہے آپ کی سربراہی میں اور آپ کی ڈائریکٹ انسٹرکشنز میں۔ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ دور رس اصلاحات کی ہیں، اداروں میں دور رس اصلاحات کی ہیں، اور آج اس کی رپورٹ بھی باہر پڑی ہوئی ہے۔ اور یہ تمام کام ہم نے کووڈ کے ساتھ ساتھ کیے ہیں، کووڈ کے باوجود کیے ہیں۔ جب کرونا وبا آئی تو پورا 1 سال ہم پاکستان کی آدھی آبادی کو وفاقی حکومت کی طرف سے 12,000 روپے کی گرانٹ دینے میں مصروف تھے، دن رات مصروف تھے۔ اس وقت ہم صبح 6 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک کام کرتے تھے جب تمام پاکستان کے دفاتر بند تھے، مگر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بھی ہم نے اپنے پروجیکٹ ڈیلیوریبلز پہ اپنے اہداف سے نظر نہیں ہٹائی، اور یہ تمام کام جن کا میں نے ذکر کیا ہے، چاہے وہ پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ سروے ہوں، چاہے وہ اصلاحات ہوں، ان کی ہم نے ٹائملی کمپلیشن کی ہے۔ آج میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ احساس سماجی تحفظ اور تخفیف غربت کا پروگرام تو ہے ہی، اور ہم لوگوں کو بڑے پیمانے پر وفاقی حکومت کی طرف سے امداد پہنچاتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ معاشرے میں کلیدی تبدیلی لانے کا بھی ایک بہت اہم پالیسی ٹول ہے۔ ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کا ایک بہت اہم پالیسی ٹول ہے جس کا وزیر اعظم صاحب بارہا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اس کی میں کچھ اگزامپلز آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ پاکستان میں 1,80,00,000 بچہ اسکول سے باہر ہے، اور کچھ اضلاع میں اس کی شرح تو بہت ہی زیادہ ہے، الارمنگلی بہت زیادہ ہے۔ بدین میں 82% بچے اسکول سے باہر ہیں۔ تو احساس تعلیمی وظائف جو ہے وہ بچوں کو اسکول میں واپس لانے کا ایک بہت اہم پالیسی ٹول ہے، ایک پروگرام ہے جو اس وقت ملک کی ہر یونین کونسل میں نافذ ہے۔ اس کا اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل نظام ہے جو ٹیبلٹ سے چلتا ہے۔ ہم نے اس کے لیے ایک پورا انفراسٹرکچر کھڑا کیا ہوا ہے، 2,000 لوگ ہائر کیے، موٹر بائکس ہائر کیے، ہارڈ ویئر ڈپلوائے کیا۔ یہ پاکستان کی ہر یونین کونسل میں یہ پروگرام اس وقت چل رہا ہے۔ اس مالی سال میں ہم نے 1 کروڑ بچے کو اس پروگرام میں انرول کرنا ہے، جس میں سے 70 لاکھ بچہ ابھی تک انرول ہو چکا ہے۔ دوسری مثال ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کی سٹنٹنگ کی مد میں ہے۔ پاکستان کی 40% بچے سٹنٹنگ کا شکار ہیں، اور کچھ اضلاع میں اس کی شرح 50% سے زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان نے اپنی قوم کو پہلی جب انہوں نے خطاب کیا تھا تو اس میں ایک سی ٹی اسکین، ایک نارمل بچے کا اور ایک سٹنٹڈ بچے کا سی ٹی اسکین دکھایا تھا کہ کس طرح سٹنٹنگ کا المیہ اس ڈیجیٹل دنیا میں قوموں کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی مسئلہ بن جاتا ہے، قوموں کی ترقی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو اس سپیچ کے بعد، اس پالیسی بیان کے بعد، ہم نے تیز رفتاری سے اساس نشو و نما کی داغ بیل رکھی، 50 سینٹر کھولے، اس کی ایویلیویشن کی، بہت ہی ایکسٹراڈنریلی پازیٹیو رزلٹس آئے، اور اب ہم اسی مالی سال میں پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں اساس نشو و نما سینٹر کھول رہے ہیں۔ اس کی تیسری مثال جو ہے وہ یعنی کہ اساس کی براڈر سماجی اہداف کے حصول میں کردار کی جو تیسری مثال ہے وہ خواتین کی معاشی ترقی سے متعلق ہے۔ احساس کا جیسے کہ میں نے کہا 98% بجٹ خواتین کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ ہمارا ایک 50% پلس رول ہے، چاہے وہ اسکالرشپ ہے، چاہے وہ اور بینیفٹس ہیں، وہ خواتین کے ہاتھ میں جاتے ہیں، اور ان کو ریگرسلی ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں لڑکیوں کا وظیفہ لڑکوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب میں تھوڑا راشن رعایت کی بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آج ہمارے لیے دن اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ آج احساس راشن رعایت پر پوری طرح سے عمل درآمد ہو چکا ہے۔ وہ پروگرام اس وقت فیلڈ میں فعال ہے۔ احساس راشن رعایت وزیر اعظم کی خاص ڈائریکشن پہ پروگرام لایا گیا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ تقریباً کئی میٹنگز اس پہ انہوں نے خود چیئر کی ہیں۔ احساس راشن رعایت 106 ارب کا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی پارٹنرشپ کا ایک پروگرام ہے جس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ حکومت کی
جو سبسڈی کا نظام ہے اس کو ان ٹارگیٹڈ سے ٹارگیٹڈ بنا اس پروگرام نے بنا دیا ہے. پچھلے 70 سالوں سے حکومتیں جب بھی سبسڈی دیتی تھیں وہ ان ٹارگیٹڈ ہوتی تھیں. جس کے پاس مرسیڈیز ہوتی تھی, جس کے پاس رینج روور ہوتی تھی, وہ بھی جا کے آٹے پہ ویسے ہی سبسڈی لے لیتے تھے, وہ بھی جا کے پیٹرول پہ ویسے ہی سبسڈی لے لیتے تھے, وہ بھی یوٹیلیٹی سٹور سے ویسے ہی جا کے رعایتی سامان لے لیتے تھے. مگر وزیر اعظم کی ہدایت تھی کہ ہم نے سبسڈی, حکومت کی جو ٹریلین سبسڈیز میں جا رہی ہیں وہ صرف ضرورت مندوں کے ہاتھ میں دینی ہے. اس کا پہلا مرحلہ یوٹیلیٹی سٹورز کی ڈیجیٹائزیشن اور یوٹیلیٹی سٹورز کا احساس کے ساتھ پارٹنرشپ تھا. وہ مرحلہ خوش اسلوبی سے اب پائے تکمیل کو پہنچا ہے اور آج پاکستان کے 4000 یوٹیلیٹی سٹورز پر احساس کا نظام چل رہا ہے جہاں سے ٹارگیٹڈ سبسڈی لی جا سکتی ہے. اس کا دوسرا جو حصہ تھا وہ کریانہ دکانوں کا ایکو سسٹم تھا, کیونکہ پاکستان میں تقریباً کوئی 10 لاکھ کریانہ مرچنٹس ہیں, کریانہ دکانیں ہیں, کچھ بڑی ہیں کچھ چھوٹی ہیں, جہاں پہ ایک قسم کا ہارڈ ویئر نہیں لگ سکتا تھا. وہاں ہم نے نیشنل بینک آف پاکستان کے ساتھ ایک پوائنٹ آف سیلز ایپ ڈیزائن کی, اور یہ پوائنٹ آف سیل ایپ اب ہر جگہ ہر کریانہ دکان سے ڈاؤن لوڈ ہو کے وہاں پر سبسڈی پروسیس ہو سکتی ہے. تو اس وقت رجسٹریشن کا پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. 9.2 ملین فیملیز کو مرحلہ وار میسیجز جا رہے ہیں. کریانہ کی رجسٹریشن ساتھ ساتھ چل رہی ہے, اور یہ سلسلہ اب دوسرے مرحلے کی رجسٹریشن کے لیے بھی کھول دیا گیا ہے. 3 چیزوں پہ حکومت سبسڈی دے رہی ہے, آٹے پہ, دالوں پر اور پکانے کے تیل پر. آٹے پہ 22 روپے فی کلو سبسڈی, دالوں پہ 55 روپے فی کلو سبسڈی, اور پکانے کے تیل پر 105 روپے فی کلو سبسڈی تیل پر یا گھی پر. احساس راشن رعایت کا 100 لائن آئٹم کا ورک پلان ہے جس کو ہم دن میں 3 دفعہ جس پہ میٹنگز کرتے ہیں. یہ کام ہم نے بہت تیزی سے اور بہت محنت سے ٹرن اراؤنڈ کیا ہے. ہمارے ایک پڑوسی ملک میں اس قسم کا سبسڈی کا نظام اس طرح کا پوری طرح اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل تو نہیں ہے, مگر ایک سبسڈی کا نظام 10 سال میں نیشنل لیول پہ ڈپلوائے ہوا تھا, اور ہم نے آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ اس کو تقریباً 6 مہینے میں ٹرن اراؤنڈ کیا ہے. اس پر کام مرحلہ وار لوگوں کو میسیجز جا رہے ہیں, اور لوگ جا کر یوٹیلیٹی سٹورز پر اور کریانہ دکانوں پر اپنی سبسڈی ریڈیم کر رہے ہیں, اور یہ مرحلہ وار میسیجز کا سلسلہ چلتا رہے گا. تو اس کے علاوہ ہم نے احساس تحفظ کو بھی اب نیشنل لیول پہ ڈپلوائے کر دیا ہے. یہ ہم نے منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ پروگرام ڈیزائن کیا ہے تاکہ صحت سہولت پروگرام, جو کہ ہمارا حکومت کا ایک بہت ہی بڑا پروگرام ہے, اس کے پیچھے ایک دوسرا سیفٹی نیٹ ہو. تو دوبارہ جسٹ ٹو ریپیٹ مائی سیلف, احساس کے تمام پروگرام اب ڈپلائڈ ہیں. اب ہم احساس کے 1 ونڈو سینٹر جو ہیں ان کو ہر تحصیل میں کھولیں گے, اور ہمارے اس وقت جو چیلنجز ہیں ہم ان سے بڑی اچھی طرح سے اویئر ہیں. ہمارا ایک چیلنج اویئرنس کا چیلنج ہے, کیونکہ پروگرامز اب ان دا فیلڈ ہیں. اب ہم نے اویئرنس پہ, کمیونیکیشن پہ اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے, اپنی پوری توجہ اس کی طرف مبذول کرانی ہے پروگرام ریفائنمنٹ کے ساتھ ساتھ, نمبر 1. اور اس ضمن میں ہم اپنے تمام حکومتی ایکٹرز کے ساتھ مل کر کام کریں گے. نمبر 2, ہماری جو چیلنج ہے وہ ایکسپیکٹیشنز کا چیلنج ہے, کیونکہ احساس پروگرام کو فیلڈ میں لوگ ڈیلیور کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, اس لیے لوگوں کی اور بھی زیادہ ایکسپیکٹیشنز بڑھ رہی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آئندہ مالی سال میں احساس کا جو بجٹ ہے وہ ایکسپیکٹیشنز کے تناظر میں اس کو دیکھا جائے گا. تیسری جو ہماری چیلنج ہے وہ پارٹیسپیشن کا چیلنج ہے, کیونکہ خصوصاً احساس راشن رعایت میں سندھ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا اور بلوچستان بھی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا, اور اس پروونس کے جو لوگ ہیں اس سبسڈی سے
محروم نہ رہ جائیں وہاں صرف، کیونکہ وہاں صرف فیڈرل لیول سبسڈی 1000 میں سے 350 روپے جاتی ہے. تو میری ان سے گزارش ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں، لوگوں کے مفاد میں، عوام کی فلاح و بہبود کے پیش نظر اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کریں. انشاءاللہ اگلے 18 ماہ ہم اپنے اساس ون ونڈو سینٹرز کو بتدریج تحصیلوں میں کھولتے جائیں گے. ہمیں وزیر اعظم صاحب نے ایک اسپیشل اسائنمنٹ بھی دی ہوئی ہے اساس سے ہٹ کے، اور وہ اسپیشل اسائنمنٹ ماڈل پناہ گاہوں کی تعمیر ہے. ماڈل پناہ گاہوں کی تعمیر بھی ہمارے اساس پروگرام کے ساتھ ساتھ ہائی پرائیورٹی پہ چلے گی، اور ہمارے ون ونڈو سینٹر ماڈل پناہ گاہوں میں بھی بنیں گے. اور انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارا کام جاری اور ساری رہے گا. آپ سب کا آج اس تقریب میں شامل ہونے کا بہت شکریہ.